انت ولیہا و مولاہا۔ برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمیں سب سے پہلے اس خالق کائنات، مالک ارض و سما، خداوند قدوس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ سردی اور گرمی، ان موسموں کا بدلنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے حکم کے بغیر دریاؤں میں روانگی نہیں آ سکتی، اس کے حکم کے بغیر درخت سے پتے بھی نہیں ہل سکتے۔ گردش لیل و نہار کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے۔ سب سے آخر میں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ پر اللہ کے بے شمار درود رب کی رحمتیں ہوں، جو ہماری ہدایت رہبری کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر بے شمار درود و سلام رب کی رحمتیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے اور سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا۔ جو لوگ دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر، ہلکے سے منافع کی خاطر اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، اللہ نے کہا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جنت میں جگہ نہیں رکھی ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے بری کرے گا، پاک صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہلکے سے فائدے کی خاطر اپنے جھوٹ کو تجارت بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، سخت وعید ہے۔ چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، نفع نقصان کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں؟ صحابہ ایسے سوال کرتے تھے۔ آج ہمیں وسعت نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہمیں فکر نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر ہمیں فکر ہے دنیاوی مال و متاع کی ہے،
اگر ہمیں فکر ہے تو ڈھول تماشے ناچنے اور گانے بجانے کی فکر ہے. یہ ٹائم ٹیبل ہمارے لگے ہوئے ہیں. نہ آخرت کی ہمیں کوئی تیاری کی فکر ہے، نہ نماز اور دین کے معاملے کی ہمیں کوئی فکر ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے. یہ امت بہت دور جا چکی ہے، یہ امت مسلمہ بہت دور جا چکی ہے. اور جب اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا، احکام شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو ہم نے جب ویران کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ورنہ مسلمانوں کے چہرے کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام لے آتے تھے، اور آج غیر مسلم ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے، ہمارے لین دین کو دیکھ کر کے بدک رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں مجھے لے جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی جنت میں لے جانے والا عمل سچائی ہے، سچائی کو لازم پکڑ لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے دوزخ سے نجات دے دے، دوزخ کے راستے سے مجھے بچا لے. آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. تو گویا اس حدیث مبارک سے اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سچائی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. دونوں راستے اللہ کے نبی نے بتلا دیے. اگر سچائی کے ساتھ زندگی گزارو گے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. اور جھوٹ بولو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ اپنی قسموں کو، اپنے جھوٹ کو تجارت کا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی ہے، ان کے لیے کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ولا ينظر ولا يكلمهم اللہ، نہ اللہ ایسے لوگوں سے بات کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک صالح بندوں سے آخرت میں کلام بھی کرے گا، بات کرے گا. ولا ينظر الیہم، نہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ دروازے کھول دو نا، جگہ اندر باقی ہے، باہر جو لوگ کھڑے ہیں نا اندر آ جائیں، جگہ کافی ہے، بیٹھیں آپ اندر آگے. لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن لیں. حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، عبداللہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تھے اور میں بچہ تھا، میری عمر 8-10 سال تھی. میری ماں نے مجھے آواز دی، میری ماں نے مجھے پکارا، تعال عبداللہ، عبداللہ ادھر آؤ. آتا ہی تو میں تمہیں کچھ دوں. بعض مرتبہ ہم اور آپ بچوں کو بلاتے نہیں بیٹا ادھر آؤ کچھ لے لو. اگر بچہ شیطانی کر کے بھاگ رہا ہے، بعد میں ہم آواز دیتے بیٹا ادھر آؤ کچھ دے دیں. دینا کیا ہے؟ پٹائی لگانا ہے. کبھی جھوٹ، یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ نصیحت کی ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری اماں نے جب مجھے آواز دی بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، میں آ گیا اپنی ماں کے پاس. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا میں کھجوریں دوں گی اللہ کے رسول. فرمایا کہ عبداللہ بن عامر کی ماں، تم نے کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں. اگر تم اپنے بچے کو کچھ نہ دیتی، یوں ہی تم بلا لیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا جھوٹ لکھا جاتا. غور کرو حدیث مبارک پر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہلکی سی چیز کو جو ہم باریکی کے ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا بھی ماؤں کے ساتھ کرنے کے لیے منع کر دیا ہے. ماؤں کو حکم دے دیا ایسا نہ کریں، بلائیں کچھ دیں.
حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، جو آدمی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، امیدوار ہے، جنت میں جانے کی آرزو تمنا رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، زبان پر۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بے شمار نصیحتیں کی، ان تمام نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت آپ کی یہ تھی کہ اے لوگوں، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے بہت سارے اعمال کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک عمل کر لے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ جھوٹ سے بچ جائے۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے بچنے کے لیے اور سچائی کو اپنانے کے لیے نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تستمعوا الکفر والایمان فی قلب جمین۔ آپ نے فرمایا کفر اور ایمان، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر، کافر کی ضد کیا ہے؟ ایمان۔ تو آپ فرماتے ہیں لا تجتمع الکفر والایمان فی امر، ایک دل میں، دل انسان کے اللہ نے دو نہیں بنائے، ایک دل ہے، ایک دل میں ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس میں کفر نہیں ہوگا، اور جس دل میں کفر ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا لا یجتمع الصدق والکذب جمیعا، ایک دل میں سچ اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جس دل میں سچ ہوگا اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرما رہے ہیں ولا تجتمع الامانۃ والخیانۃ جمیعا، ایک دل میں امانت اور خیانت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہو سکتا، اور جہاں سچائی ہوگی وہاں جھوٹ نہیں آ سکتا، جہاں امانت داری ہوگی وہاں خیانت نہیں آ سکتی۔ بے شمار واقعات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحابہ کے بھرے ہوئے ہیں، بے شمار حدیثیں اس طرح کی مروی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں اللہ نے کہا ایمان والو سچ بولنے والے ہو جاؤ، کہیں اللہ نے کہا ایمان والو سچائی کو اپنانے والے ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، بے شمار برائیاں ہمارے دلوں میں جمع ہیں، ہمارا دل ایک ہے لیکن برائیوں سے گھرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی، ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہوا شاب، عمر کہتے ہیں وہ نوجوان تھا، جوانی اس کے چہرے سے نمایاں تھی، شکل و صورت کا بڑا خوبصورت تھا۔ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، کہ اللہ کے رسول اربعن خصلتین، میرے اندر 4 خصلتیں ہیں جو بری ہیں، دعونی، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ایمان دے دے۔ کیا دے دے؟ ایمان دے دے، میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن شرط ہے میری ایک، ایمان اگر میں لے آؤں گا آپ میری تمام برائیوں کو چھڑوا دیں، لیکن کسی ایک چیز کی مجھے اجازت دے دیں، ایک چیز سے مجھے منع کر دیں، آپ ایک چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کر دیں، جی کسی ایک چیز سے مجھے روک دیں، باقی تمام چیزوں کے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، ایک چیز کو تم چھوڑ دو، انجانی، تم نجات پا جاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہا 4 برائیاں ہیں میرے اندر، نمبر 1 میں زنا کار ہوں، نمبر 2 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 3 میں رات میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں، اور نمبر 4 میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں یہ تمام برائیاں بری ہیں، میں جانتا ہوں یہ گھناؤنی حرکتیں ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک چیز سے مجھے منع کر دیں بس۔ اور فرمایا تم جھوٹ مت بولنا بس، باقی تمہیں اجازت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نگاہوں سے وہ آدمی چلا گیا، اوجھل ہو گیا۔ جب رات کا سناٹا ہوا، اس نے چاہا کہ میں رات میں چوری کروں، ڈاکہ زنی کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا اگلے دن کے رات میں جب میں رات کا سناٹا چھا گیا، میں نے چاہا میں لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ زنی کروں، لیکن دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر میں نے ڈاکہ زنی کی، اللہ کے رسول کے پاس صبح فجر کی نماز میں مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ رات میں تم نے کیا کیا؟ اگر میں کہوں گا اللہ کے رسول میں نے ڈاکہ زنی کی ہے تو یقیناً صحابہ کے سامنے میری توہین ہوگی، اور اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نہیں کیا ہے، ڈاکہ زنی کرنے کے بعد میں کہوں گا نہیں کیا ہے، تو یہ میں عہد اللہ کے رسول سے کر چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ آدمی دل ہی دل میں رونے لگا، کہنے لگا خیال پیدا ہوا کہ میں ڈاکہ زنی سے توبہ کر رہا ہوں۔ رات اور زیادہ گزری، جو عورتیں اس کو برائی کی طرف ملوث کرتی تھی، بلاتی تھیں، وہ عورتیں اس کے قریب آئیں۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اگر میں زناکاری کرتا ہوں اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو بتانا پڑے گا مجھے، اگر میں کہوں گا اللہ کے رسول میں نے زناکاری کی ہے، توہین ہے، بے عزتی ہوگی، اور زنا کرنے کے بعد میں کہوں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا نہیں ہے، تو میں اس معاملے میں آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے چوری سے بھی توبہ کر لی، زناکاری سے بھی توبہ کر لی، اور تیسری برائی میرے اندر یہ تھی میں رات میں شراب پیتا تھا۔ شراب کی بوتل جب میرے ہم جنسوں نے ہاتھ میں رکھی تو میں نے کہا یہ برا کام ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں توبہ کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا اگر میں شراب پی رہا ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے شراب پی ہے کہ نہیں پی ہے، میں کہوں گا میں نے پی ہے تو یقین میری توہین ہے، بے عزتی ہے، اور پینے کے بعد میں کہوں گا اللہ کے نبی میں نے نہیں پی ہے تو میں جھوٹ پر اللہ کے رسول سے وعدہ کر چکا۔ تو میں نے زناکاری کو بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ڈاکہ زنی کو بھی چھوڑ دیا میں نے، اور میں نے شراب کو بھی ترک کر دیا۔ صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا۔ میرے چہرے سے ایک نور منور ہو رہا تھا، اور میرے ایمان کی لذت کو میں محسوس کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے نگاہ میری طرف ڈالی، مجھ سے پوچھا رات کے حالات تم بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جو وعدہ آپ سے کر گیا تھا کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس ایک عمل نے اللہ کے نبی میری تمام برائیوں کو مجھ سے چھڑوا دیا ہے، میں پکا سچا مومن ہو گیا، ان تمام برائیوں سے میں نے زندگی بھر کے لیے میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ ان الصدق ینجی، بے شک سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ ان العبد یصدق و یصدق، جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچی بات کرتا رہتا، کان اللہ صدیقا، وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ان الرجل یکذب، جب آدمی دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، جھوٹ کو اپنی تجارت بنا لیتا ہے، جھوٹ کو اپنا کاروبار بنا لیتا ہے، عند اللہ کذابا، وہ اللہ کے یہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولو گے اللہ کے یہاں صدیق لکھے جاؤ گے، جھوٹ بولو گے کذاب لکھے جاؤ گے۔ آج دنیا ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟
نام ان کا ابو بکر تھا۔ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر جب اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کی آیتیں اللہ نے نازل کی، کون سی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اور آپ غار حرا پہاڑ پر ہیں، آپ تنہا ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے اور کوئی نشانی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی دکھلا دیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو دبوچا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں یہی ہیں۔ جب لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام، آپ کو دے کے گئے، تو آپ غار حرا پہاڑ سے جب گھر آئے تو مردوں میں سب سے پہلے جو آپ کے یار تھے، دوست تھے، وہ ابو بکر تھے۔ آپ ابو بکر کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، فلاں فلاں آیت اللہ نے نازل کی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ ابو بکر نے فوراً ہاتھ تھاما اور کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے نبی ہونے پر سب سے پہلے میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اب یہ ابو بکر نہیں رہے، صدیق ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے تو کہیں گے دکھلاؤ، کوئی دلیل کیا ہے؟ دلیل دکھلائیے آپ۔ ابو بکر نے بے دیکھے ایمان لے لیا، ایمان قبول کر لیا، تو اللہ نے کہا میرے مومن بندے وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمارا بھی ایمان غیب پر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑے ایمان کے وہ لوگ مضبوط ہوں گے، ان کی فضیلت صحابہ سے بھی زیادہ ہوگی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا مقام اللہ کے یہاں ان کا ہوگا جو بے دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ وہ نمازوں کے بھی پابند ہیں، نمازوں کو بھی قائم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم دل سے یقین کریں اللہ کے رسول کی رسالت سچی ہے، آپ سچے ہیں، لیکن ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، ہم جھوٹ بولتے رہیں، تو یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ہر حال میں سچائی کو اپنائیں۔ سچائی کو جب ہم اپنائیں گے تو اللہ عزت سے نوازے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت عمر خلیفہ ہیں، وہ عمر جن کی وجہ سے دشمن تھراتے تھے، لرزتے تھے۔ جمعے کا دن ہے، صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کا دن ہے، ممبر پہ چڑھ گئے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، امت کے امام بھی ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، سپہ سالار بھی ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جماعت کے اندر سے، اس نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، خطبہ روک دو اپنا، آپ بتائیے، خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پبلک میں سے، عوام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین آپ اپنا خطبہ بند کر دیجئے، ہم خلیفہ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ عمر نے پوچھا وجہ؟ میں خطبہ بند کر رہا ہوں لیکن وجہ بتائیے۔ کہا وجہ یہ ہے، جنگ خیبر میں آپ بھی گئے تھے، میں بھی شریک تھا، وہ سامنے والا کہہ رہا میں بھی خیبر کی جنگ میں شریک تھا، سارے صحابہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی شریک تھے۔ وہاں جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے بعد جو کپڑا تمام لوگوں کے جو جنگ میں شرکت کی تھی حصے میں آیا، 2 میٹر تھا۔ آپ مجمع میں سے بتائیں 2 میٹر میں کبھی کسی کا کرتا ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے 2 میٹر میں، اور صحابہ لمبے تھے، 2 میٹر میں کرتا کیسے ہو جائے گا جبکہ 3 میٹر میں عموماً کرتا ہوتا ہے۔ کہا یہ اس چیز کی ہمارے سامنے آپ صفائی بیان کرو،
آپ جو کرتا پہن کر کے آئے ہو یہ وہی کپڑا ہے جو ہمیں فلاں جنگ میں ملا ہے. آپ لہیم شہیم آدمی ہو, آپ کا کرتا مبارک کیسے بن گیا جبکہ ہمارا نہیں بنا ہے؟ وہ کپڑا ہمارے گھروں میں عورتوں نے استعمال کر لیا ہے. فبکا عمر, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ٹپک رہے ہیں, خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں نگاہ ڈالی, کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر, میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے, کہا ابا جان بتائیے. کہا بیٹے عبداللہ ادھر آ جاؤ, منبر پہ قریب آ جاؤ, اور تم جو میں کرتا پہنے ہو اس کی شہادت لوگوں کے سامنے پیش کر دو, گواہی دو اس کی. حضرت عبداللہ کہنے لگے لوگوں فلاں جنگ کے اندر میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ کہا تھے. کہا میرے والد عمر, کہا عمر بھی موجود تھے. کہا کتنا کتنا کپڑا حصے میں آیا؟ کہا 2 میٹر. کہا میرے والد کو کتنا کپڑا ملا؟ کہا 2 میٹر. کہا مجھے؟ کہا تمہیں بھی 2 میٹر. کہا میں نے اپنا کرتا نہیں بنایا ہے, میں نے بھی 2 میٹر کپڑا اپنے والد صاحب کو دے دیا ہے. یہ وہی 4 میٹر کا کرتا مبارک ہے جو میرے والد پہن کر کے تمہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کہا لوگوں تم جانتے ہو کہ میرے والد نے خیانت کر لی ہے, میرے والد نے خیانت کری ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, لا تجتمع الخیانت والامانہ فی قلب واحد, ایک دل میں امانت بھی ہو اور خیانت بھی ہو, یہ دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. کہا میرے دل میں قوم کا امین ہوں, امانت دار ہوں, میرے دل میں خیانت بھی پیدا ہو جائے. کہا لوگو تم نے کیسے اپنا گمان کر لیا؟ کہا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیال ڈال رہا ہے. آپ جہاں دین کی بات آئی ہے, جہاں امت کی بات آئی ہے, امت کے مال کی بات آئی ہے, میں نے یہی صفائی بیان کر دی ہے اپنی. اور لوگوں جانتے ہو اگر بالوں سے بٹی ہوئی رسی بھی اگر میں نے خیانت کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ رسی بھی مجھے پیش کرنا پڑے گی. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ نے کہا جو بھی خیانت کرے گا دنیا میں وہ خیانت کردہ چیز کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں لے کے آئے گا, اور وہ چیز بول رہی ہوگی, اللہ اس کو زبان دے گا. اگر 4 پارٹنر ہیں, ایک پارٹنر نے خیانت کر لی, پیسے کی, اناج کی, بوری کی, گلے کی, تو وہ یہ معمولی عمل نہیں ہے, بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو میدان محشر میں اپنے کاندھے پہ لادیا ہوا ہوگا, اور وہ بول رہی ہوگی فلاں فلاں پارٹنر تھے, ان پارٹنروں کی اس نے خیانت کی ہے, میں فلاں مال ہوں. سر انسان کا جھک جائے گا ہمارے شرم کے. دنیا میں آخرت میں ڈوبنے کے لیے کوئی جگہ کوئی باقی نہیں بچے گی. اس لیے زندگی اللہ نے دی ہے, اچھے عمل کر لو. زندگی اللہ نے دی ہے, نیک عمل کر لو. زندگی اللہ نے دی ہے, سچائی کو لازم پکڑ لو. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی, مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی. اور اگر جھوٹ بولو گے دنیا میں بھی گمراہ ہوگے, آخرت میں بھی گمراہ ہوگے, کاروبار میں بھی نقصان ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک انسان اپنی تجارت کو اپنے جھوٹ کے ذریعے چمکاتا ہے, وہ جان لے کہ اللہ نے اس سے خیر و برکت کو ختم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا تاجر الصدوق, سچے تاجر, امانت دار تاجر, ایمان والے تاجر, یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچے تاجر, امانت دار, بزنس مین, کاروبار کرنے والے. اللہ کے رسول نے تجارت کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے, شرط نہیں لگائی ہے. صحابہ نے کپڑے کی بھی تجارت کی ہے, صحابہ نے لکڑیوں کی بھی تجارت کی ہے, صحابہ اکرام نے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ نے گلے کی تجارت کی ہے, صحابہ نے تمام چیزوں کی تجارتیں کی ہیں. حلال چیزوں کی تجارتیں منع نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں. آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم, کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے مزدوری نہ کی ہو. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں نے اپنے پیٹ کی خاطر مزدوری بھی کی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی کی ہے؟ آپ نے فرمایا
انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں۔ بقراریت اہل مکہ، میں نے مکہ والوں کی مزدوری کیسے کی ہے؟ میں صبح کو ان کی بکریاں پہاڑوں پہ چگانے کے لیے لے جاتا تھا، شام کو واپس ان کے سپرد کر دیتا تھا بقراریت، چند درہموں پر۔ مجھے چند درہم مل جاتے تھے جبکہ میری عمر 20 سال تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا، میں مکے والوں کی بکریاں چگانے کے لیے صبح کو نکل جاتا تھا، پہاڑوں پر شام کو لے کے آتا تھا، اس پیٹ کی خاطر، حلال کی خاطر۔ لیکن زندگی میں تمہارے نبی محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے سچائی کو اپنانا ہے۔ اس لیے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اور سچائی کی 3 قسمیں ہیں، سچائی کی 3 قسمیں ہیں۔ زبان کی سچائی، زبان سے بھی انسان سچا ہو، دل کی سچائی، انسان دل سے بھی سچا ہو، اور عمل کی بھی سچائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں معاملے میں سچے تھے، آپ زبان سے بھی سچے، آپ دل کے بھی سچے، اور آپ عمل کے بھی سچے۔ اس لیے مکہ والے جو آپ پر اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے رسول کو امین کہہ کر پکارتے تھے، صادق کہہ کر کے پکارتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ اور جب ان کو کہیں جانا ہوتا لمبے سفر پہ، اپنی جوان بہنوں کو، جوان بیٹیوں کو کہاں چھوڑ جاتے تھے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور آپ ان کی بیٹیوں کی، ان کی بہنوں کی ایسی حفاظت کرتے کہ سگے باپ بھی نہیں کر پاتے۔ جب وہ واپس آتے اپنی بہنوں بیٹیوں کو لینے کے لیے، اللہ کے رسول ایک جواب دیتے، فرماتے مکے والو افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، جب تم کہیں لمبے سفر پہ جاتے ہو اپنی جوان بیٹی بہنوں کو میرے گھر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اور جب میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی ربوبیت کی دعوت دیتا ہوں، تم میری بات کو جھٹلاتے ہو۔ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، ہمیں سگے بھائی پر جتنا اعتبار نہیں ہے جتنا اعتبار محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارے مکے میں رہے ہو، بچپنا ہم نے آپ کا دیکھا ہے، جوانی آپ کی دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کی زندگی بھی ہم نے دیکھی ہے، لیکن زندگی میں کبھی ہم نے آپ کو خیانت کرتے نہیں دیکھا ہے، زندگی میں کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو کسی کے تعلق سے کوئی برا خیال کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہی عمل تھا اللہ کے رسول کا کہ اللہ نے عزت دی، اور اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے نبی محمد پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہو جائے گا۔ تو آج ہم بھی سچائی کو جب انشاءاللہ اپنائیں گے، جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، تجارت میں ہم سچ بولیں گے، لین دین میں سچائی، شادی بیاہ میں سچائی کا معاملہ اپنائیں گے، انشاءاللہ الرحمن دنیا میں ہمیں عزت ملے گی، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالی ہمیں جنت سے سرفراز کرے گا۔ اس لیے آپ توبہ کر لیں۔ اللہ اب تک کی زندگی جو ہماری خیانت میں گزری ہے، جھوٹ میں گزری ہے، برائیوں میں گزری ہے، اے اللہ تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، تو معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بالوں کے ریشے ریشے میں ایمان پیدا کر دے، خون کے قطرے قطرے میں اللہ ایمان پیدا کر دے، نمازوں کی محبت اللہ ہمارے دل میں اے اللہ بسا دے۔ اے اللہ ہمیں زبان کا سچا بنا دے، دل کا سچا بنا دے، اعمال کا سچا بنا دے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ اچھے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، برائی کے راستے سے اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے۔ اے اللہ قرآن حدیث پر زندگی گزارنے والا اللہ ہمیں بنا دے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ جیسے اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ جب تک دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ توحید پر، دین پر، ایمان پر اللہ ہمیں زندہ رکھ۔ خاتمے کا وقت ہو، اللہ ہمارا دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له